کربلا کے میدان میں حضرت عباس علمدار کی شہادت کے بعد اب امام عالی مقام کے سامنے آپ کے لخت جگر نور نظر شبیہ پیمبر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ نے محبت بھری نگاہ اپنے فرزند ارجمند پر ڈالی اور فرمایا، بیٹا میں تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ کیا میں تمہیں خاک و خون میں غلطہ ہونے یعنی لوٹنے کی اجازت دوں؟ بیٹا تم نہ جاؤ، میں جاتا ہوں کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے شہید کرنے کے بعد یہ پھر کسی سے تعارض نہ کریں گے۔ حضرت علی نے عرض کیا، بابا جان میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے بھی بہشت بری میں نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیجئے۔ چہیتا بیٹا جس کی کبھی کوئی ہٹ اور ضد ایسی نہ ہو جو پوری نہ کی گئی ہو، مگر آج تو وہ گردن کٹانے اور خاک و خون میں لوٹنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اجازت دیں تو کس طرح، اور نہ دیں تو اس کا شیشہ دل چور چور ہو جائے گا اور باغ رسالت کا گل شاداب رنج و غم سے کملا جائے گا۔ مگر جب بیٹے کا اصرار بہت زیادہ بڑھا تو امام عالی مقام کو چاروں ناچار اجازت دینی ہی پڑی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو امام عالی مقام نے خود اپنے بیٹے کو گھوڑے سے لگائے فولادی ٹوپی پر سوار کیا، اسلحہ اپنے دستے مبارک سر پر رکھی، کمر پر پٹکا باندھا، تلوار حمائل کی اور نیزہ اپنے دستے اقدس سے ان کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹے نے اپنے بابا جان اور خیمے میں کھڑی ہوئی دکھ رسیدہ بیویوں کو سلام کیا اور میدان جنگ کی طرف چلے۔ 18 سال کا یہ حسین جوان جس کا چہرہ زیبا آقائے دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا خطبہ پڑھ رہا تھا اور جس کا روگ تابہ حبیب کبریا کے جلوہ زیبا کی یاد دلا رہا تھا، میدان کارزار میں پہنچ گیا۔ اسد اللہ کی شیر نے صف اعداء کی طرف نظر کی، ذوالفقار حیدری چمکایا اور یہ رز پڑھنی شروع کی، یعنی اے یزیدیو جان لو کہ میں علی اکبر ہوں، میرے باپ کا نام حسین ہے جو فاتح خیبر علی حیدر کے نور نظر ہیں، اور کان کھول کر سن لو کہ ہم اہل بیت رسالت ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول نے ساری دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی قریبی نہیں۔ شہزادے علی وقار نے جس وقت یہ رز پڑی ہوگی، میدان کربلا کا ایک ایک چپا اور ریگستان کوفہ کا ایک ایک ذرہ کانپ گیا ہوگا، مگر یزیدی جن کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا، انہوں نے کوئی اثر نہ لیا اور ان کا سینہ اہل بیت النبوت کینے سے پاک نہ ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ظالمو، اگر تم اولاد رسول کے خون کے پیاسے ہو تو جو شخص تم میں سب سے بہتر ہو اسے میدان میں بھیجو۔ زور اسد اللہ دیکھنا ہو تو میرے مقابلے میں آؤ، مگر کس کی ہمت تھی کہ آگے بڑھتا اور کس کے دل میں تاب و تواں تھی کہ تنہا شیر زماں کے سامنے آتا۔ جب بار بار کی للکار کے باوجود کوئی مقابلے میں نہیں آیا تو آپ نے خود ہی آگے بڑھ کر دشمنوں کی صفوں پر حملہ کر دیا۔ جس طرف کا رخ کیا، یزیدی لشکر کائی کی طرح چھٹتا چلا گیا اور ایک ایک بار کئی دیو پیکر جوانوں کو گرا دیا۔ کبھی لشکر کے میمنہ پر چمکے تو اسے منتشر کر دیا اور کبھی پلٹ کر فوج کے میسرہ پر جھپٹے تو اس کی صفوں کو درہم برہم کر ڈالا، اور کبھی قلب لشکر میں غوطہ لگا کر شمشیر زنی کا وہ جوہر دکھایا کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا، بڑے بڑے سورما ہمت ہار گئے اور بڑے بڑے بہادروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ہاشمی شیر کا حملہ نہ تھا بلکہ قہر الہی کا ایک عذاب عظیم تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا تھا۔ تیز دھوپ اور تپتے ہوئے ریگستان میں لڑتے لڑتے جب پیاس سے بے قرار ہو گئے تو آپ پلٹ کر امام عالی مقام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، ابا جان پیاس کا بہت زیادہ غلبہ ہے، اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو میں ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ مہربان باپ نے عزیز بیٹی کی پیاس دیکھی، مگر یہاں پانی کہاں تھا تو اس تشنہ شہادت کو پلایا جاتا۔ دستے شفقت سے چہرے گل کا گردی غبار صاف کیا، اپنی انگوٹھی دی کہ اسے منہ میں رکھ لو اور فرمایا، بیٹا اب تمہاری سیرابی کا وقت بہت نزدیک آ گیا ہے، ان قریب تم ساقی کوثر نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس سے
کوثر کا ایسا جام پیوگے کہ اس کے بعد کبھی تمہیں پیاس نہیں ستائے گی۔ شفیق باپ کی تسلی سے کچھ تسکین ہوئی تو پھر آپ میدان جنگ میں پہنچ گئے اور دشمنوں کے مقابلے ہو کر پکارا کہ کوئی جو میرے سامنے آئے۔ عمرو بن سعد نے طارق بن شیس پہلوان سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک نوجوان اکیلا میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے پہلی مرتبہ للکارا اور جب تم میں کوئی مقابلے میں نہ گیا تو اس نے خود آگے بڑھ کر حملہ کیا، تمہاری صفوں کو درہم برہم کر دیا اور تمہارے بہت سے بہادروں کو تہہ تیگ کر دیا۔ بھوکا ہے، پیاسا ہے اور دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، اس حال میں وہ تمہیں پھر للکار رہا ہے، مگر تم میں سے کوئی اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو کہے تمہارے دعوی شجاعت پر اگر کچھ غیرت ہے تو میدان میں پہنچ کر اس کا مقابلہ کر اور سر کاٹ کر لے آ۔ تم نے یہ کام انجام دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ عبیداللہ بن زیاد سے تمہیں بھوسل کی گورنری دلا دوں گا۔ طارق بدبخت گورنری کے لالچ میں فرزند رسول کا خون بہانے کے لیے دوڑ پڑا اور سامنے پہنچتے ہی شبیہ پیغمبر پر نیزے سے حملہ کر دیا، مگر ہاشمی شیر نے کمال ہنرمندی سے اس کے وار کو بیکار کر کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ پیٹھ سے نکل گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ شہزادے نے اس کو روند ڈالا۔ طارق کے بیٹے اگر بن طارق نے جب اس طرح اپنے باپ کو قتل ہوتے دیکھا تو وہ غصے سے آگ ببولا ہو گیا اور دوڑ کر علی اکبر پر حملہ کر دیا۔ شہزادے نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اب طارق کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے شہزادے حسین پر ٹوٹ پڑا۔ حضرت علی اکبر نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شہزادے کی ہیبت سے پورا یزیدی لشکر تھرا گیا۔ ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مصر بن غالب کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ وہ نیزہ تان کر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے نیزے کو تلوار سے قلم کر دیا اور پھر اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اب کسی میں ہمت نہ رہی کہ وہ تنہا ہاشمی شیر کے مقابلے میں آتا۔ آخر ابن سعد نے محکم بن طفیل کو ہزاروں سواروں کے ساتھ یک بارگی حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ان بدبختوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر حملے کرنا شروع کر دیے۔ آپ بھی برابر جوابی حملے کرتے رہے اور دشمنوں کو خاک و خون میں ملاتے رہے، لیکن نیزہ اور تلوار کی لگاتار ضربوں سے آپ کا تن نازنین زخموں سے چور چور ہو گیا اور چمنستان فاطمہ کا یہ پھول اپنے خون سے رنگین ہو گیا۔ بالآخر آپ پشت زمین سے روئے زمین پر آ گئے اور پکار کر، اے ابا جان میری خبر گیری فرمائیے۔ امام علی مقام گھوڑا بڑھا کر میدان میں پہنچے اور شہزادے کو اٹھا کر خیمے میں لائے، سر کو گود میں لیا اور ان کے چہرے انور سے خون آلود گردی غبار صاف کرنے لگے کہ اتنے میں علی اکبر کی آنکھیں کھول دی۔ امام پاک کے آخری دیدار سے محظوظ ہوئے، پھر آنکھیں بند ہو گئیں اور بہشت بری کو روانہ ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔